نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ صدق اللہ العلی العظیم۔ جو آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے، اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے حج کے بارے میں بیان فرمایا ہے۔ حج جو ہے بہت ہی بڑا فضیلت والا عمل ہے۔ حج کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو انسان حج کرتا ہے، حج کے دوران اپنے آپ کو فسق اور فجور میں ملوث نہیں کرتا، حج کے دوران اپنے آپ کو گناہوں میں مبتلا نہیں کرتا، حج کے دوران ہر قسم کی نافرمانی سے اپنے آپ کو محفوظ کرتا ہے، حج کے تمام ارکان صحیح طرح ادا کرتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ حاجی ایسا ہے، وہ اپنے گناہوں سے اس طرح پاک صاف ہو جاتا ہے کہ جیسے کہ ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ جو انسان حج کے ارکان کو صحیح طرح ادا کرے، اپنے آپ کو ہر قسم کے گناہ سے محفوظ رکھے، تو وہ انسان گناہوں سے بالکل پاک صاف ہو جاتا ہے۔ دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں، کسی کے پاس طاقت ہوتی ہے کہ وہ پیسہ خرچ کر کے حج پر جا سکتے ہیں، اور بعض انسان ایسے بھی ہیں کہ ان کے پاس پیسہ نہیں ہوتا، وہ حج پر نہیں جا سکتے، لیکن وہ بھی پریشان نہ ہوں، ان کے لیے بھی بڑی خوشی کی بات ہے۔ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بھی کچھ اعمال ایسے بتلائے ہیں کہ اگر انسان ان اعمال پر عمل کرنے والا بن جائے تو ان کو بھی حج کے برابر ثواب ملے گا۔ ان میں سے کچھ باتیں میں بیان کرنا چاہوں گا کہ اگر انسان ان باتوں پر عمل کرنے والا بن جائے تو انسان کو حج کے برابر ثواب ملتا ہے۔ ان میں سے پہلی بات یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو انسان گھر میں وضو کر کے نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں آتا ہے، گھر سے وضو کر کے نماز فرض ادا کرنے کے لیے مسجد میں آتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو حاجی احرام باندھ کر حج کے ارکان ادا کرتا ہے، جو ثواب اس کو ملتا ہے وہی ثواب اس آدمی کو ملے گا جو آدمی گھر سے وضو کر کے مسجد میں نماز کی ادائیگی کے لیے آتا ہے۔ دوسری بات کہ اگر انسان اس پر عمل کر لے تو انسان کو حج کے برابر ثواب ملے گا۔ دوسری بات یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی گھر میں وضو کرے اور مسجد میں اس نیت سے آئے
کہ میں مسجد میں جا کر دین کی بات سیکھوں گا یا دین کی بات سکھاؤں گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان اس نیت سے آتا ہے اللہ اس کو بھی حج کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے کہ ایک چھوٹی سی نیت کرنے کے بعد اگر انسان صرف یہی نیت کر لے کہ میں مسجد میں جا کر دین کی بات سیکھوں گا یا دین کی بات سکھاؤں گا، تو اللہ اس کو حج کے برابر ثواب عطا فرمائیں گے۔ یہی تو اللہ رب العزت نے ہمارے دین میں، ہماری شریعت میں حسن رکھا ہے کہ انسان کو ایک صرف سچی نیت پر اللہ اس کو بڑے بڑے اجر عطا فرما دیتے ہیں۔ تیسرا عمل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان فجر کی نماز باجماعت ادا کرتا ہے، نماز ادا کرنے کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے، اور پھر سورج طلوع ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اشراق کے نوافل پڑھتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو ایک حج اور ایک عمرے کا مکمل ثواب ملتا ہے۔ چوتھا عمل، کچھ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں اے اللہ کے نبی، مالدار لوگ ہم سے آگے جا چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کیسے؟ ان صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین نے عرض کی اے اللہ کے نبی، ان کے پاس مال و دولت ہے، مال و دولت ہونے کی وجہ سے وہ پیسہ خرچ کر کے وہ حج پر جا سکتے ہیں، ہمارے پاس مال نہیں ہے، ہم حج پر نہیں جا سکتے، وہ پیسہ خرچ کر کے اللہ کے راستے میں جہاد پر جا سکتے ہیں، ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، ہم جہاد پر نہیں جا سکتے، وہ تو ہم سے اعمال میں آگے نکل چکے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس میں پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، میں ایک عمل بتلاتا ہوں، اگر تم اس پر عمل کر لو تو اللہ تمہیں بھی حج کے برابر ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرض نماز کے بعد سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر 33 مرتبہ پڑھ لو اور اللہ اکبر 34 مرتبہ پڑھ لو، اللہ تمہیں حج کے برابر ثواب عطا فرمائیں گے۔ پانچواں عمل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان اپنے ماں باپ کو، اگر وہ دونوں زندہ ہیں یا اگر ان میں سے کوئی ایک بھی زندہ ہے، ان سے پیار و محبت کی نگاہ سے ان کو دیکھتا ہے، اللہ ان کو بھی حج کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ پھر ایک صحابی نے سوال کیا اے اللہ کے نبی، اگر میں بار بار دیکھوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنی مرتبہ تم اپنے ماں باپ کی زیارت کرو گے پیار و محبت کے ارادے سے، اللہ تمہیں اتنی ہی مرتبہ حج کے برابر ثواب عطا فرمائیں گے۔ اب اگر کوئی انسان یہ کہے کہ مال و دولت خرچ کرنے کے بجائے میں یہ اعمال کر لوں تو مجھے حج کے برابر ثواب ملے گا، وہ لوگ میری بات توجہ سے سن لیں جن کو اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہے، جن کے پاس مال و دولت ہے،
مال و دولت کی وسعت ہے، ان کے لیے ایک مرتبہ پیسہ خرچ کر کے وہاں پر جا کے حج کرنا زندگی میں ایک مرتبہ ضروری ہے۔ اللہ رب العزت کی وہ مبارک ذات ہیں، اگر کسی انسان کو اپنے فضل اور انعام سے نوازنا چاہے تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا۔ اگر اللہ رب العزت کسی کو اپنے فضل اور کرم سے محروم کرنا چاہے تو کوئی اس انسان کو اللہ کی فضل سے نواز نہیں سکتا۔ دعا ہے کہ جو کچھ کہا ہے اللہ ہم سب کو صحیح معنی میں اخلاص کے ساتھ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ حضرات سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہماری ویڈیو کو سنیں بھی صحیح، لائک بھی کریں، اور آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں تاکہ ہماری آنے والی نئی ویڈیوز آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچ سکیں، اور آپ ہماری ان ویڈیوز کو اپنے دوسرے دوست احباب لوگوں میں شیئر بھی کریں تاکہ وہ آپ کی وجہ سے وہ بھی دین کی باتیں سیکھنے والے بن جائیں۔ دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو صحیح معنی میں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔